آج میری زندگی کا وہ دن آیا تھا جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ آج میری شادی ہونے جا رہی تھی اور اس وقت میں دلہن کی طرح پور سجی ہوئی تھی۔ میں اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی اور اس وقت خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اماں نے بہت سوچ سمجھ کر میرا رشتہ طے کیا تھا اور یوں میری جھٹ منگنی اور بٹ پیا والا معاملہ ہوا تھا۔ میں جو اتنے برسوں سے اپنے نصیب کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، ایک دم اتنی اچھی جگہ میرا رشتہ طے ہو گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ اور آج بالآخر وہ دن آن پہنچا جب میں پیا دے سدھارنے والی تھی۔ اس وقت میرے احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہر ایک نے میری تعریف کی تھی، دلہن بنے ہوئے مجھ پر جو روپ آیا تھا ہر ایک نے اسے سراہا تھا، اور میں اندر ہی اندر یہ سوچ کے شرمائے جا رہی تھی کہ جب میرا ہونے والا شوہر یہ سب کچھ دیکھے گا تو وہ بھی مجھے سراہے گا، میری تعریف کرے گا۔ اتنی دیر میں بارات آنے کا شور اٹھا اور سب ایک دم باہر کی طرف بھاگے۔ میں بھی اپنے دل میں آئے ہوئے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میری ڈٹ کھٹ کزنیں اور دوستیں میرے قریب ہی موجود تھیں اور بات بات پہ مجھے چھیڑے جا رہی تھیں۔ بارات آنے کے کچھ دیر کے بعد ہی ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ میں نکاح کے دو بولوں کے ساتھ ہی دل میں اس شخص کے لیے محبت محسوس کرنے لگی جو کچھ دیر پہلے میرے لیے اجنبی تھا، اور اس وقت وہ محبت میرے دل پر پوری طرح اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ میں بے حد حیران تھی۔ رخصتی کے وقت چند آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اماں بھی بہت اداس تھی اور بار بار اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی دکھائی دیتی۔ ابا کے انتقال کے بعد میں نے آج اماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اماں کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے منع کر دیا اور کہنے لگا، نہیں، اس طرح تم اماں کو اور پریشان کرو گی اور وہ رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ ابھی تم رخصت ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں اماں کو ملوانے کے لیے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ بھائی کو اماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں بڑے بھاری دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ اس نے گھر میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور میرا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ میں اپنی قسمت پر نازاں ہوتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف چلی آئی، جہاں پر مجھے میری نند بٹھا کر گئی تھی۔ میں کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنے لگی۔ ہلکے پھلکے انداز میں کمرہ سجایا گیا تھا اور کافی اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار تھا، اس لیے میں ہلکا سا گھونگھٹ نکالے ہوئے سیج پر سجی سمری بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اب کافی تھک چکی تھی۔ کمر کے پیچھے تکیا سٹ کر کے میں تھوڑا آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں چلا آیا تو میں ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے یہ خاموشی بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ آتے ہی مجھے سلام کرے گا، میرا ہاتھ تھام کر میری تعریف کرے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، مجھے منہ دکھائی میں تحفہ دے گا، لیکن وہ عجیب سے تاثرات کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں گھونگھٹ کے پار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑے پتھریلے سے تاثرات تھے اور آنکھوں میں ایک سٹ مہری کی سی کیفیت تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں دل میں خوشگوار خیالات لیے اپنی نظریں جھکائے اس کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میری دنیا تہ و بالا کر دی تھی اور میں جامد تاثرات کے ساتھ پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے، اور ایک ایسا بھیانک سچ جو میری زندگی سے منسلک تھا اور اب تک سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میرا نام خدیجہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ گھر میں صرف میں، میری اماں، بھائی اور بھابھی ہی ہوتے تھے۔ ابا کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ بیمار رہتے تھے اور انہیں جگر کا مرض لاحق تھا۔ بہت علاج کروانے کے باوجود ابا صحت یاب نہیں ہو سکے اور ایک دن چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں ان کے جانے کے بعد ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوتا تھا۔ اماں نے اپنی عدت مکمل ہوتے ہی بھائی کی شادی کر دی، کیونکہ ابا کی زندگی میں ہی یہ رشتہ طے تھا اور یہی طے پایا تھا کہ جلد ہی شادی بھی کر دی جائے گی۔ ابا کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہم بھی اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگے۔ اماں کی عدت مکمل ہوتے ہی بھائی کی شادی ہو گئی اور بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہم بہت خوش تھے کیونکہ بھابھی کے آنے سے گھر بھی ایک عجیب سی رونق محسوس ہونے لگی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہماری جو خوشیاں روٹ چکی ہیں وہ اب واپس آ چکی ہیں۔ بھائی بھی بھابھی کو پا کر بے حد مطمئن تھا اور زندگی ایک ڈگر پر چلنے لگی۔ اسی دوران اماں کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ بن چکی تھی۔ ان کی شوگر بھی ہائی رہتی اور بلڈ پریشر بھی کافی ہائی رہتا۔
ایسے میں بھابھی بھی امید سے تھی تو گھر کے کام کاج کے لیے بہت زیادہ مشکل پیش آنے لگی۔ اسی لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اماں نے سوچا کہ گھر میں کام والی کا بندوبست کر لیا جائے، کیونکہ کام والی ہوگی تو وہ بھابھی کے کام بھی کر دیا کرے گی اور گھر کے کام کاج بھی دیکھ لیا کرے گی، کیونکہ بھابھی کی طبیعت بھی آج کل گیری گیری رہنے لگی تھی اور وہ بے حد تھکاوٹ محسوس کرتی تھی۔ انہیں چکر آتے رہتے اور متلی ہوتی رہتی۔ ابھی شروع کے مہینے تھے اور اماں کوئی بھی بد احتیاطی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اماں نے کام والی کا پتہ کرنا شروع کر دیا اور جلدی ہمارے محلے میں کام کرنے والی ایک ماسی کی بھتیجی کو اماں نے گھر پر رکھ لیا۔ وہ لڑکی 15 برس کی تھی، اس کا نام کرن تھا اور وہ ہمارے گھر میں مستقل رہنے لگی، کیونکہ وہ کسی دور دراز گاؤں سے آئی تھی۔ یہیں پر رہ کر وہ سارا دن کام کرتی اور رات ہمارے ساتھ ہی سوتی تھی۔ کرن کے آنے سے ہمیں کافی سکون ہو گیا، کیونکہ وہ بنا کہے ہی کافی کام نمٹا دیا کرتی۔ ایک بار بس اسے سمجھانے کی دیر تھی، اس نے تو جیسے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ کرن کافی چست اور صحت مند لڑکی تھی، حالانکہ وہ صرف 15 برس کی تھی، لیکن بہت ذمہ دار اور باشعور لڑکی تھی اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ کرن ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب وہ گھر کا ایک فرد لگنے لگی تھی۔ اماں بھی اس سے بے حد مطمئن ہو چکی تھی اور اکثر اسے کہتی، کرن، یقیناً میں نے کوئی نیکی کی ہے جو مجھے ملازمہ کے روپ میں ایک بیٹی مل گئی۔ اماں کرن کو دیکھ کر مسکرا دیتی تو وہ بھی کہنے لگتی، اماں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، یہ تو شکر ہے کہ اس گھر میں میرا دل لگ گیا ہے، ورنہ پہلے میں جہاں پر کام کرنے جاتی تھی وہاں کی مالکن بہت سخت تھی اور بات بات پہ وہ مجھے ڈانٹتی رہتی تھی اور ہر بار میرے کام میں کیڑے نکالتی رہتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اس کی مرضی اور معیار کے مطابق کام کروں، لیکن اسے میرا کام پسند ہی نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جلد ہی وہاں سے کام چھوڑ دیا، لیکن شکر ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میرا کام پسند آ گیا اور میرا بھی یہاں پر دل لگ گیا ہے۔ دونوں باجیاں بھی بہت اچھی ہیں اور میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ کرن کے مطمئن ہونے سے ہم خود بھی مطمئن تھے، کیونکہ اب اماں کو بھی آرام مل جاتا اور بھابھی کو بھی کافی سہولت ہو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وقت آنے پر ایک ایسا حادثہ ہماری زندگی میں رونما ہو جائے گا جو نہ جانے کب سے گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے اس نے ہماری زندگی میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ اگر ایسا ہمیں معلوم ہو جاتا تو شاید ہم کبھی کرن کو اس گھر میں نہ رکھتے۔ کرن کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ بھابھی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان کے ماں باپ انہیں پہلی ڈیلیوری کی وجہ سے اپنے گھر لے گئے، حالانکہ اماں بھیجنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے گھر کا رواج تھا کہ پہلا بچہ ننیال میں ہوتا ہے، اسی لیے اماں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور بھابھی کو مائکے بھیج دیا۔ کرن اب بھی گھر پر ہی ہوتی اور چونکہ بھابھی کے جانے سے کام کافی کم ہو گیا تھا تو وہ دوپہر میں فارغ وقت میں اکثر اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ مجھے تو آج کل اپنی پڑھائی سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میرے فائنل پیپر ہونے والے تھے اور میں رات بھر جا کر پڑھتی رہتی۔ مجھے کرن کی وجہ سے اس بات کی سہولت ہو گئی تھی کہ وہ اماں کو بر وقت کھانا بھی دے دیتی اور دوا بھی دے دیتی۔ رات کو جب میں پڑھائی کر رہی ہوتی تو وہ آ کر کبھی مجھے گرم دودھ کا گلاس دے جاتی اور کبھی چائے کا کپ بنا دیتی۔ اتنا ہی میرے لیے کافی ہوتا۔ کرن تو جیسے ہمارے گھر کی ایک فرد ہو گئی تھی۔ آج کل چونکہ بھابھی میکے میں تھی تو بھائی تھوڑا اداس بھی رہتا۔ 2-3 دن کے بعد وہ بھابھی سے جا کر مل آتا، لیکن اب وہ اکثر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا رہتا اور بہانے سے کرن کو مخاطب کر کے کوئی نہ کوئی کام کہتا رہتا۔ بھائی سارے کام اسی سے کرواتے تھے کیونکہ میں پڑھائی میں مصروف رہتی تھی اور اماں بیماری کی وجہ سے زیادہ تر اپنے بستر پر موجود رہتی تھی۔ اس رات بھی بھائی گھر پر ہی تھے اور میرا صبح پیپر تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ کرن کافی دیر سے مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ اسے چائے کا کہہ کر آتی ہوں، اسی لیے اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو جہاں پر کرن سو رہی ہوتی ہے وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں جا کر دیکھا تو کرن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا اور عجیب سے وسوسے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ارے، یہ کرن اس وقت کہاں چلی گئی؟ میں نے اپنے آپ میں سوچا اور پھر اسے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی آئی، لیکن کرن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ بھائی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ سوچا بھائی سے پوچھتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں تھوڑا آگے بڑھی تو اندر سے کرن کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی، چھوڑ دے مجھے، آپ میرے ساتھ ایسا غلط نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھا، ہمیشہ ایک بھائی کی طرح آپ کو عزت دی، میں نے کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں کیا، آپ میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتے۔ کرن کی آواز سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی
جبکہ دوسری طرف سے بھائی کی آواز سنائی تھی۔ وہ کرن سے کہہ رہا تھا، تم نے بھائی سمجھا تھا نا، میں نے تو تمہیں بہن کبھی نہیں سمجھا۔ میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں دیکھ کر تمہارے نوخیز حسن کے جلووں میں ڈوب گیا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، اور آج مجھے موقع مل ہی گیا۔ آخر کب تک مجھ سے بچو گی؟ آخر تمہارا یہ حسن کس کام کا؟ اگر میرے کام نہیں آیا تو؟ ویسے بھی تم اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہیں مالو مال کر دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری بیوی بھی آج کل گھر نہیں ہے اور میرے جذبات سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ میں ایسے میں تم سے ہٹ کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس کے بعد نہ جانے بھائی نے کیا کیا کہ کرن کی دبی ہوئی چیخ سنائی دی۔ شاید بھائی نے اس کے منہ کو دبا رکھا تھا یا پھر کسی چیز سے باندھ رکھا تھا۔ کرن کی دبی دبی چیخیں مجھے باہر سنائی دے رہی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤں۔ ایک دم خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے آج کی رات اس گھر کی تباہی کی رات ہے۔ میں نے سوچا اماں کو جا کر بتاتی ہوں۔ میں اماں کے کمرے کی طرف آئی تو وہ اس وقت دبا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں بہت بے چین ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو ملنے لگی۔ بھائی نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی نے ایک بار بھی اس بارے میں خیال نہیں کیا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ ان کی اپنی بھی ایک جوان بہن اسی چھت کے نیچے ہے۔ بھائی نے کرن کی عزت کو پامال کر دیا تھا۔ میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ وہ رات بہت بھیانک تھی۔ صبح ہوئی تو کرن سے جو میرا سامنا ہوا تو میں بے ساختہ اس سے نظریں چرا گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا دکھ اور حزن نظر آ رہا تھا اور وہ اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے سب کچھ ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے اس سے کہا، کرن مجھے ناشتہ بنا دو، مجھے جانا ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگی، باجی مجھے بھی جانا ہے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ کرن نے یہ کہا تو بے ساختہ میں نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا کرب چہرے پر چلکنے لگا تھا۔ میں پھر سے نظریں چرا گئی اور تب کرن کہنے لگی، باجی میں جانتی ہوں آپ کو سب پتا ہے کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کبھی میرے حق میں کھڑی نہیں ہوں گی۔ آپ کے بھائی نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ ایک لمحے میں ہی انہوں نے میرے ساتھ ایسی درنگی دکھائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اب اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے اسے روکا، سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی، جو کچھ آپ کے بھائی نے میرے ساتھ کیا ہے وہی کچھ اب وہ اپنی زندگی میں بھگتے گا اور بہت جلد اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اماں اس ساری صورتحال سے انجان تھی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی؟ بھائی نے کیا حرکت کی تھی اور کرن کیا بات کر رہی ہے؟ کرن ہم سب کو بدوائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بھائی ابھی تک سو رہا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ملال تھا اور نہ ہی رات کے بارے میں اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی تھی۔ اس نے تو کرن کا بھی نہیں پوچھا۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا تو وہ چپ چاپ اپنے کام پر چلا گیا۔ میں بھائی کی بے حسی اور اس کے لاتعلقی کے اوپر کٹ کے رہ گئی تھی۔ کرن کے چلے جانے سے گھر پر ایک اداسی کی کیفیت اتر آئی تھی، اور اس دوران جب مجھے بھتیجا پیدا ہونے کی خبر ملی تو وہ خبر بھی میرے دل کو خوشی نہیں دے پائی تھی۔ بھائی کی بے حسی نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے دل سے اس واقعے کو نکالنے میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن جب کبھی بھی مجھے کرن یاد آتی تو ساتھ ہی اس کی شوقی نظریں یاد آ جاتی اور میں اپنے آپ سے ہی نظریں چرانے لگتی۔ بھابھی بھی کچھ عرصے کے بعد گھر آ گئی اور اب آہستہ آہستہ میرے بھتیجے کے ساتھ دل لگ گیا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ کرن کا خیال دماغ پر سوار رہتا۔ آہستہ آہستہ میں نے بہت مشکلوں سے ان خیالات سے اپنی جان چھڑائی اور اپنی زندگی میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں بھی یہ بات بھول گئی اور میری پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اماں آج کل میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہی بہتر عمر ہوتی ہے جب گھر بسا لیا جائے۔ اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک کہیں پر بات نہیں بن رہی تھی۔ کبھی ان کی طرف سے نہ ہو جاتی اور کبھی ہماری طرف سے ہو جاتی۔ میں اب گھر پر ہی ہوتی، میرا اب نوکری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میرے نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے، اس لیے میں تھوڑی دل برداشتہ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اماں کو طلال کا رشتہ میرے لیے پسند آ گیا۔ طلال ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا، اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی، گھر بار بھی اچھا تھا۔ اماں کو میرے لیے رشتہ کیا پسند آیا کہ اماں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور جھٹ منگنی اور پٹ پیا والا معاملہ کیا، اور میں رخصت ہو کر طلال کے ساتھ وہ سالی شان گھر میں چلی آئی۔ اس شادی کے حوالے سے میری آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے اور مجھے اس بات کی توقع تھی کہ طلال مجھے ہاتھوں ہاتھ لے گا۔
کیونکہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اور ویسے بھی اماں کے زیر اثر میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن شادی کی رات میرے وہ سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب طلال نے مجھے آ کر پوچھا، کیا تم کرن کو جانتی ہو؟ طلال کے منہ سے یہ نام سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور میرے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت چھانے لگی۔ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، کیا تمہیں کرن یاد ہے؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ کرن کو کیسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ ایک دم آنکھوں میں وحشت بھر کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کرن میری بہن تھی۔ طلال کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اپنا فک چہرہ لیے طلال کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی بہن اور کرن؟ میری حیرت کے جواب میں طلال کہنے لگا، بالکل، کرن میری بہن تھی۔ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے آج بھی یاد ہے۔ کرن جب تمہارے گھر سے واپس آئی تھی تو بہت رو رہی تھی۔ دن رات وہ روتی رہتی اور ہر وقت ایک ہی بات کرتی تھی کہ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برباد کیا۔ میں نے کرن کی یہ کیفیت دیکھی تو ایک دن اسے اپنی قسم دیکھ کر اسے جب پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں تمہارے بھائی کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن کرن نے مجھے روک لیا۔ کرن نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن تم نے کرن کی خاطر کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیا اور نہ ہی اس کے حق میں کھڑی ہوئی، بلکہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مجھے اس بات نے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ میں تم لوگوں کو برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک کرن کی خودکشی نے میرے حواس مختل کر دیے۔ کرن نے ایک رات خاموشی سے اپنی جان دے دی تھی اور مرتے ہوئے میرے نام میں خط لکھ کر گئی تھی، جس میں اس نے سانحہ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے لکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ میرا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بھی ویسے ہی چوٹ پہنچائیے گا جیسی انہوں نے مجھے پہنچائی۔ اس طرح شاید میری روح کو سکون ملے، اس لیے میں آج بہت محنت کر کے اس مقام پر پہنچا کہ تمہارا رشتہ مانگ سکوں۔ میں شروع سے ہی تم پر نظر رکھے ہوئے تھا، نہ تو پھر تمہیں عزت سے رخصت کروا کے اس گھر میں لے آیا، ورنہ تمہارے بھائی نے تو میری بہن کی عزت ایک لمحے میں پامال کر دی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں اپنے گھر میں بساؤں گا نہیں، بلکہ تمہیں بھی اسی طرح یہاں سے بے عزت ہو کر جانا ہوگا جیسے میری بہن کو تمہارے بھائی نے کیا تھا۔ اسی لیے میں آج تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طلال نے ایک دم یہ کہہ کر میرے اوپر ساتوں آسمان توڑ دیے تھے۔ میں ایک دم چلا اٹھی۔ نہیں طلال، نہیں، پلیز ایسا مت کریں، مجھے طلاق مت دیں۔ میں نے طلال کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی منت کرنے لگی۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں ہونے لگے تھے، لیکن طلال نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا اور کہنے لگا، ابھی تو میں نے تمہیں صرف طلاق دی ہے، اس کے بعد میں اپنا حق وصول کروں گا اور تمہیں تمہارے گھر پھینک کے آؤں گا، دوبارہ کبھی تم منہ پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کے طلال نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی۔ طلال کا مجھ پر کوئی حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ میں جان گئی تھی قدرت نے میرے بھائی کے کیے کا انتقام مجھ سے لیا ہے۔ شاید اس وقت اگر میں خاموشی اختیار نہ کرتی اور اپنے بھائی کے گناہ کو سامنے لے کر آتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ طلال کا اپنا حق وصول کر چکا تھا اور اس کے بعد وہ میرے بے جان جسم کو اٹھا کر مجھے واپس گھر چھوڑ گیا۔ رات کے آخری پہر جب میں گھر لوٹی تو گھر پر ایک قیامت کا سما بن چکا تھا۔ اماں دل پر ہاتھ رکھے بے اختیار بیٹھی چلی گئی، کیونکہ میرے چہرے پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں کن حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ بھائی اور بھابھی بھی حیرت سے دنگ تھے۔ تبھی بھائی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ طلال نے تمہیں کیوں رات کس پہر بھیجا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ اور میں ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اگر آپ نے کرن کے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد میرے اماں اور بھابھی کو ساری حقیقت بتا دی اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا، جسے جاننے کے بعد وہ دونوں ملامت بھری نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی، جبکہ بھائی تو نظریں چرانے لگے۔ انہیں تو کہیں پر کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی اور میں نفرت سے بھائی کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ آج اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک ایک لمحہ اذیت میں کاٹ رہی ہوں۔ لوگوں کی زبانیں ہی بند نہیں ہوتی۔ مجھے ہر وقت اس بات کا تانا ملتا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے نہ جانے کیا دیکھ کر مجھے طلاق دے دی۔ بھائی ہر وقت مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے، لیکن میں انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہوں اور ان سے بات تک نہیں کرتی۔ بھابھی بھی ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن پھر بچوں کی خاطر واپس لوٹ آئی۔ بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ بھابھی صرف مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہی ہے اور اماں تو مجھے دیکھ کر لمحہ بھلمحہ مٹتی رہتی ہیں۔ بھائی کو وہ بھی مخاطب نہیں کرتی
کیونکہ بھائی کی غلطی نے ان کی تربیت کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ بھائی کی ایک غلطی نے آج ہمیں اس حال پر پہنچا دیا تھا کہ ہمارا گھر زندہ لاشوں کا مرکز بن رہ گیا تھا، اور اس گھر میں اتنے افراد ہونے کے باوجود بھی آج سناٹے گونجتے ہیں۔